بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کل عید الاضحیٰ ہے، تو سب سے پہلے میں تمام احباب کو، پورے اپنے ملک کے تمام باشندوں کو اپنے طرف سے عید الاضحیٰ کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا چلتا ہوں کہ سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ سرکار کی طرف سے ایک جگہ پر صرف 50 آدمیوں کی اجازت ہے، یعنی ایک مسجد میں صرف 50 آدمی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ماسک لگائیں، اسی طرح فاصلے سے کھڑے ہوں۔ سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے گویا کہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے برخلاف ہمیں نہیں چلنا ہے۔ دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کرنی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا رہے گا۔ اصل نیت تو دل کی نیت ہے کہ انسان اپنے دل سے ارادہ کر لے کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کر رہا ہوں۔ یہ دل سے نیت کر لی تو کافی ہے، اور اگر کسی کو دل مطمئن نہ ہو تو وہ زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے۔ زبان سے یوں کہے کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، میں 6 زائد تکبیروں کے پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر، اس طریقے سے کہہ کر کے وہ نیت کو باندھ لے گا۔ اب امام جب پہلی تکبیر کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد پھر امام 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے گا۔ تیسری تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے پھر نیت باندھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت ملائے گا، پھر رکوع اور سجدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر سورت ملائے گا۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طریقے سے، اور تیسری تکبیر میں بھی اسی طریقے سے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رکوع ہوگا، سجدے وغیرہ ہوں گے، پھر التحیات قائد آخرہ پورا مکمل پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا۔ اب اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننا واجب ہے۔ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ خطبے کے دوران باتیں کرنا ممنوع ہے، اور یہاں خطبہ سننے کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی، خطبہ سن کر کے جائیں، خطبہ کے بیچ میں نہ جائیں، یا خطبے سے پہلے نماز مکمل کر کے خطبے سے پہلے ہی چل دیے، اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی جہاں ہم کریں وہ 4 دیواری کے اندر کریں، کھلے میں قربانی نہ کریں، کیونکہ اس ملک کے اندر ہر طرح کے انسان بستے ہیں۔ جو ہمارے وطن عزیز کے اندر ہر طرح کے پھول موجود ہیں، طرح طرح کے پھولوں سے مراد میری ہمارے وطن میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں، دیگر احباب بھی، تو ان کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ ہمیں کرنا ہے، اور ان کو پیار و محبت کا پیغام پہنچانا ہے، تو قربانی کے ذریعے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس لیے ہمیں قربانی کو 4 دیواری کے اندر کرنا ہے، پردے کے اندر، اور صفائی ستھرائی کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔